اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل، اس کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک جیسا بابرکت اور سعادت والا مہینہ عطا فرمایا، اور ایمان کی حالت میں یہ مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ رمضان مبارک کتنا عظیم الشان، کتنا مقدس اور کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس کی عظمت، اس کی اہمیت اور اس کے تقدس کو خاص طور سے بیان فرماتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو منبر پر کھڑے ہوتے اور فرماتے کہ اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فلک ہونے والا ہے جو عظمتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اس مہینے میں برسات کی طرح برستی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے عطا فرمائی ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا اندازہ اور اس کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم اور آج آپ جو دیکھتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ اگر بچے پر ذرا سے بھی آنچ آ جائے، اس کو کچھ نقصان ہو جائے، اس کو ذرا سی چوٹ لگ جائے تو ماں کا دل تڑپ جاتا ہے۔ اور صرف انسانوں کی اندر نہیں، جانوروں، چوپاؤں اور پرندوں میں بھی جو ماں ہوتی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر محبت ڈالی ہے۔ لیکن ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو محبت جو ہمیں نظر آتی ہے اس دنیا کے اندر، یہ اللہ تبارک و تعالی کے رحم کے جو 100 حصے ہیں ان میں سے ایک حصہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے 100 حصے کیے، رحمت کے 100 حصے کیے، اور اس میں سے ایک حصہ اس دنیا میں عطا فرمایا جس کا مظاہرہ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے اور اپنے احساسات سے کرتے ہیں۔ بقیہ 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے رکھے ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک ماں جو اس قدر محبت کرتی ہے اپنے بچے سے، تو جو 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، تو اللہ کی محبت کا اور اس کی رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، ان کی غلطیوں کو درگزر کرنے کے لیے اور ان کو جنت میں داخلے کے لیے راستے آسان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہانے تلاش کرتا ہے۔ انہی بہانوں میں سے ایک بہانہ اور ایک موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس رمضان مبارک سے جو اب 2-3 دنوں کا مہمان ہے، اس کے بعد اس کی رحمتیں اور اس کی وسعتیں اور اس کی عظمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ اب آئندہ سال نہ جانے کون اس دنیا میں رہے گا، کون اس دنیا سے چلا جائے گا، کس کو یہ مقدس مہینہ نصیب ہوگا اور کس کو یہ نصیب نہیں ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ عطا کیا ہے،
اور ہمیں ایک بہترین موقع عطا فرمایا ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا بنانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے اوپر نچھاور کرنے کا۔ کیا ہم نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا ہے؟ غور کرنے کی ضرورت اس چیز میں ہے کہ ہم نے رمضان مبارک کا مہینہ کیا اس طریقے سے گزارا جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا حکم دیا، جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے گزارا۔ کیا ہم نے اپنا رمضان اس طریقے سے گزارا ہے جس طریقے سے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء کرام نے اس کو گزارا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے، اگر کوتاہی ہوئی ہے تو اب بھی موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان مبارک کے 3 حصے یعنی 3 عشرے 10 دن کے حساب سے 30 دن کا رمضان ہوتا ہے۔ پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ گزر گیا اور تیسرا عشرہ کی بھی کچھ راتیں باقی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کے اس آخری عشرے کی تمام راتوں اتنے گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے کہ جتنے اب تک کے ایام گزر گئے مہینے کے، ان سب دنوں کے اندر ان سب کا مجموعہ اگر اکٹھا کریں کہ جتنے لوگوں کو جہنم سے نجات ملی ہے، جتنے لوگوں کو معافی ملی ہے، جتنے لوگوں کو ان کے گناہوں کو معاف کیا گیا ہے، ہر رات میں اتنے ہی لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اب اتنا بڑا موقع ہے، اگر اس میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگ کر توبہ کر کے اپنے اعمال کو سدھار کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احکامات کو کرنے کا حکم دیا ہے، جن عبادات کو کرنے کا حکم دیا ہے، ان عبادات کو نہ کر کے اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی معافی نہ منگوائی ہو، ہمارا نام اس لسٹ میں نہ آیا ہو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے میں معافی عطا فرمائی ہے، تو ہم سے بڑا نصیب کوئی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک میں جو بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، سوائے 3 لوگ ایسے ہیں جن کی رمضان مبارک اور رمضان مبارک کی آخری عشرہ کی جو راتیں ہیں جن کو شب قدر کہا جاتا ہے، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معاف نہیں کرتا ہے۔ ان میں ایک ہے شراب پینے والے، جو شخص شراب کا عادی ہے اس سے شراب چھوٹتی نہیں، تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر کی مبارک ساعتوں میں بھی معاف نہیں فرماتے۔ اسی طریقے سے دوسرا شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو ٹھیس پہنچاتا ہے، ان کے سامنے بڑھ چڑھ کر کے بات کرتا ہے، آواز بلند کر کے بات کرتا ہے اور ان سے غصے میں بات کرتا ہے۔ آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، ہمارا رویہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا رویہ اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ہے۔ آج عالم یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں کوئی اچھی بات بتاتے ہیں، کسی غلط راستے سے بچنے کا حکم دیتے ہیں تو ہم الٹا اس کو جواب دے دیتے ہیں، گالیاں دینے لگتے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ اگر ہمیں کوئی بات سمجھا رہے ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے کا حکم دے رہے ہیں،
کسی غلط بات سے روک رہے ہیں تو ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو برا بھلا کہنا لگتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جہاں پر یہ حکم دیا کہ اے بندو میری عبادت کرو، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم یہ دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کو اف تک بھی مت کہو۔ اف کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ماں باپ نے کوئی حکم دیا اور آپ اس وقت کسی دوسرے کام میں مشغول ہیں یا کسی اور چیز میں مصروف ہیں، آپ کا اس وقت من نہیں کر رہا ہے کہ آپ اور کام کریں، والدہ نے یا والد صاحب نے ایک حکم دیا اور آپ نے کہا نہیں جانا، یعنی آپ کے دل میں صرف یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اس وقت کسی کام میں مصروف ہوں اور میرا والد یا میری والدہ ایک بات کا حکم دے رہی ہے اور آپ کے دل میں ایک ناگواری ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ناگواری جو تمہارے دل میں پیدا ہوئی ہے یہ بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں کھڑا ہے، نفل نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ نماز یہ حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، نفل نماز میں کھڑا ہے، اس کے ماں باپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ اپنے بچے کو آواز دے رہے ہیں کہ مثلا مجھے پانی لا کر کے دو یا مجھے فلاں چیز لا کر کے دو، اور بچہ نماز کی حالت میں ہے یا لڑکا نماز کی حالت میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نماز کو توڑے، بچہ کر کے اپنے والدین کا حکم کو پورا کرے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کر رہا تھا، لیکن ماں باپ کے حق ادا کرنے کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان اور آپ کی تعلیمات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حق کو بعد میں ادا کرنا، پہلے اپنے ماں باپ کے حق کو پورا کرنا۔ یہ مقام ہے اپنے ماں باپ کا۔ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں حج کے لیے جانا چاہ رہا ہوں، مگر میری والدہ بیمار ہے، ان کی تیمارداری کے لیے، ان کا خیال رکھنے کے لیے کوئی دوسرا شخص نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے افضل اور بہترین حج یہ ہے کہ تم اپنے والدہ کی خدمت کرو۔ اگلے دن پھر وہ آئے کہنے لگے کہ میری والدہ بیمار ہے لیکن میرا حج میں جانے کا ارادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدہ کی خدمت کرو۔ پھر اگلے دن پھر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے افضل حج یہی ہے کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ماں اور باپ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے، یعنی اگر کسی شخص کو جنت کی طلب ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے اور قوم مسلمان ہوگا جس کو جنت میں جانے کی خواہش ہے، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جنت میں جانے کی خواہش ہے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد اس کو جنت نصیب ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے ماں کو راضی کرے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔
یعنی جنت اگر ماں کو راضی کر لیا، ماں کی خدمت کر لی، باپ کو چھوڑ دیا، باپ کی بات نہیں مانی، باپ کے احکامات پر عمل نہیں کیا، باپ ناراض تھا، تو چونکہ باپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جنت کا دروازہ ہے، کہ جس طریقے سے جنت میں داخل ہونے کے لیے ماں کی خدمت اور ماں کی رضامندی ضروری ہے، اسی طریقے سے جنت میں داخل ہونے کے لیے باپ کی رضامندی ضروری ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے والدین کو راضی کرنا ضروری ہے۔ ان تمام احادیث اور ان تمام احکامات کے بعد آج ہم اپنے رویے کو دیکھیں، ماں باپ کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہیں اس کو دیکھیے، اور پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کی مقدس ساعتوں میں جب کہ تمام مسلمانوں کی مغفرت ہو جاتی ہے کہ اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جو جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، اگر ہمارے ماں باپ سے ہماری کوئی بھی چیز ہے، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کوئی ناراضگی ہے، تو آج ہی دعویٰ کریں، آج ہی عہد کریں کہ گھر جا کر کے اپنے والدین سے معافی مانگیں، کیونکہ جب تک والدین معاف نہیں کریں گے، جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے، تو یہ رمضان مبارک کا جو مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا وہ حاصل نہیں ہوگی۔ تیسرا شخص جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے رشتہ داروں میں توڑ پیدا کرنے والے، حسن سلوک کے ساتھ پیش نہ آنے والے، یا ایسے کام کرنے والا جس کی وجہ سے رشتہ داروں کے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ رشتہ داروں کی کیا اہمیت ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا احادیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ رشتہ داروں کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت اور کیا شرعی حیثیت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو رشتہ داروں کے درمیان میں قطع تعلق کرتا ہے، جو صلہ رحمی کے ساتھ پیش نہیں آتا ہے، جو رشتہ داروں کے درمیان میں پھوٹ پیدا کرتا ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی قسم کی اور بہت سارے احادیث موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں کی اہمیت اور کی حیثیت کیا ہے۔ ہمارے ماں باپ ان کا مقام الگ ہے، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے چچا ہیں، چچی ہیں، پھوپھا پھوپھی ہیں، اسی طریقے سے نانا نانی ہیں، دادا دادی ہیں، ان سب کے اپنے اپنے حقوق ہیں، ان سب کا اپنا اپنا حق ہے، ان سب کے حقوق کو ادا کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کہتے ہیں وہ حق، وہ ذمہ داری جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمارے اوپر لازم ہوتی ہے، یعنی اگر اس نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہوگی، اگر اس نے کسی قسم کی کوئی کمی اور نقصان ہوتا ہے تو اس کی معافی اور اس کا بدلہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ جتنے بھی عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور اسی طریقے سے اور دوسری عبادات ہیں، یہ سب کے سب اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق اگر اس سے کوتاہی ہو جائے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ دوسرا حق ہے حقوق العباد، جس کا تعلق بندوں سے، عباد یہ عبد کی جمع ہے، عبد کے معنی آتے ہیں بندے کے، تو حقوق العباد کا مطلب وہ ہے وہ حقوق اور وہ ذمہ داریاں جو بندوں سے متعلق ہیں۔ مثلا کسی کو گالی دینے،
گالی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کسی کو گالی دے دی تو ایک بندے کی جس کو ہم نے گالی دی ہے اس کا حق پامال کیا۔ کسی شخص کے خلاف اس کے پیٹھ پیچھے کوئی چغلی کر دی تو یہ اس کا حق تھا کہ ہم اس کی اچھائی بیان کرتے، لیکن اس کا حق پامال کیا اور اس کی ایک برائی کسی دوسرے شخص کے سامنے بیان کر دی۔ اسی طریقے سے ڈاکہ ڈال دیا، چوری کر دی، کسی کے مال کو ناحق لے لیا تو یہ ایک بندے کا حق ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے حق کو معاف نہیں کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق کو معاف نہیں کرے۔ اگر کسی کی نافرمانی، اگر اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اللہ اس کے سامنے گڑگڑائیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کسی بندے کی حق تلفی کی ہے، کسی کی عزت کو اچھالا ہے، کسی کے مال میں ڈاکہ ڈالا ہے یا کسی کی عزت میں ڈاکہ ڈالا ہے تو جب تک وہ شخص معاف نہیں کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ ہم کتنی ہی توبہ کرتے رہے، کتنے ہی رمضان گزار لیں اور کتنی ہی شب قدر کی راتیں اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک جس بندے کے ساتھ تمہیں زیادتی کی ہے اس کے سامنے جا کر معافی نہیں مانگو گے اور وہ معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک میں خدا تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی ان راتوں میں اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص یا کسی دوسرے بندے کا ناحق کوئی مال لیا ہو اور کسی کی حق تلفی کی ہو تو پہلے اس سے معافی مانگ لی جائے اور پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے جائیں اور اللہ سے معافی مانگی جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو میرے عزیزوں، یہ رمضان المبارک کی کچھ ہی ایام باقی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آخری عشرے میں تاک راتوں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شب قدر ہو سکتی ہے۔ وہ واقعہ آپ کے سامنے ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی تعیین کا علم دے دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ رمضان المبارک اور یہ شب قدر کون سی رات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو، اپنے صحابہ کو بتانے کے لیے مسجد سے حجرے سے باہر نکلے، دیکھا کہ دو صحابی کے درمیان میں جھگڑا ہو رہا، آپس میں گالم گلوچ کا جھگڑا چل رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو تعین مجھے عطا کی تھی وہ تعین اٹھا لی۔ یعنی جھگڑا کرنا، مسلمانوں کا آپس میں عدم اتفاق کرنا، مسلمانوں کا آپس میں اختلافات کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف عمل کرنا کتنی بڑی نحوست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم الشان رات کی تعین کو اٹھا دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات بتلا دی گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے مٹا دی گئی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق کتنی بڑی چیز ہے، مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اتحاد اور اتفاق قائم کرنے کا حکم دیا۔ اور ایک اس واقعے کے اندر جب اختلاف پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت سے ہم سب کو محروم کر دیا۔ اور یہی نہیں، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس میں مصلحتیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر شب قدر کی تعین کر دی جاتی اور یہ بتلا دیا جاتا کہ فلاں رات شب قدر کی رات ہوگی تو آج ہمارے مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس سے آپ
اور ہم اچھی طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورے سال مستی کرتے، پورے سال نمازیں چھوڑتے، پورے سال موٹر گشتیاں کرتے اور آخر کام کے اس رات میں اللہ کی عبادت کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی تعین ختم کی ہے اس میں ایک نصیحت یہ بھی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وقتاً فوقتاً اور جب بھی ان کو ضرورت ہو تو وہ اللہ کے سامنے اپنے معافی کی درخواست کرتے رہے، نماز کی پابندی کرتے رہے، دوسرے عبادات کی پابندی کرتے رہے، صرف اس رات کے بھروسے اپنی زندگی نہ گزارے. اسی طریقے سے البتہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے اور شروع میں نے آپ کے سامنے بیان بھی فرمایا کہ اللہ کی رحمت کتنی عظیم الشان ہوتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل مکمل طور پر تعین اگر نہیں کرتی، ساتھ میں ایک ہنٹ بھی دے دیا، ایک اشارہ بھی دے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے رات راتوں میں اس کو تلاش کرو، اور اس کو تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رات راتوں میں کم از کم یا ہو سکے تو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی ہر رات کو اللہ کی عبادت میں گزارا جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے گزارا جائے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے گڑ گڑا جائے. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر کم از کم 7 راتوں میں اللہ کی عبادت کی جائے، اور ہر 7 رات میں جب کوئی شخص بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، معافی مانگے گا، اپنے گناہوں سے معافی مانگے گا، تو کوئی نہ کوئی رات کو شب قدر کی رات ہوگی اور وہ اس کے لیے معافی کا پروانہ ہوگا. اور آج تک تقریباً راتیں گزر چکی ہیں، اب ایک آخری رات باقی ہے، وہ ہے 29ویں رات. اگر ہمارے اس ماہ پورے رمضان مبارک میں کسی قسم کی بھی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم گڑ گڑائیں، معافی مانگے. جو 3 راتیں باقی بچی ہیں، ان تینوں راتوں میں اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگے، اور یہ کوشش کریں اور ہمارے دل میں جب یہ بات بیٹھ جائے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ پہ اٹھاتے ہیں لیکن ہمارے دل دعا کے لیے ہاتھ پہ اٹھاتے ہیں، ہمارے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، ہمارے دل میں یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. تو جب تک اس یقین کے ساتھ ہم دعا نہیں مانگیں گے کہ اللہ میری دعا کو قبول کرے گا ہی، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قبول نہیں کرے گا. اگر کوئی بندہ ہاتھ اٹھائے اور اس کے دل میں یہ ہے کہ اللہ کو معاف کرنا ہوگا، معاف کر دے گا، اس طریقے کی بات اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اس کو طلب ہی نہیں ہے تو میں کیوں معافی مانگوں. تو اس لیے جو راتیں بچ رہی ہے 29ویں رات، یا تو وہ چاند رات ہوگی یا پھر وہ تام رات ہوگی. اگر چاند رات ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ چاند رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، جہنم سے چھٹکارا دلاتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے نجات دلائی ہے. تو یہ جو 29ویں رات ہے یہ اگر 8 رات ہو تب بھی فضیلت والی رات ہے، اور اگر 4 رات ہو تب بھی فضیلت والی رات ہے. تو اس رات میں اگر کسی بھی قسم کی کوتاہی ہو گئی ہے اور کسی بھی قسم کی ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں اور گڑ گڑا کر کے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا
گا خود کے لیے بھی معافی مانگے اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی معافی مانگے۔ آج جس قدر حالات خراب ہیں خود ہندوستان کے اندر، غزہ میں اور اسی طریقے سے دوسرے اسلامی ممالک کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے پہلی چیز ہے معافی مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے، کیونکہ مدد کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اگر اللہ چاہے تو ہر چیز ایک چٹکی میں ان حالات کو بدل سکتا ہے۔ اللہ کے ایک کی وجہ سے پورے کائنات کا نظام بدل سکتا ہے۔ تو اور ہماری تقدیر کو بدلنے والی چیز کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے اکابرین کے لیے اور اسی طریقے سے پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔